آج ہم سیکھیں گے کہ کس طرح اس دنیا کی سب سے بڑی روحانی بیماری جادو ٹونے کے بارے میں، کہ جادو ٹونا ہوتا کیا ہے، یہ کیا کیسے جاتا ہے، اس کے علاج، احتیاط، تدابیر، اس میں جو کچھ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو کچھ بھی علم میرے پاس ہے، وہ سارا ہی، جو بھی تھوڑا بہت مجھے پتا ہے، وہ سارا ہی میں آپ تک پہنچا رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو پھر آئیے جادو ٹونے کے بارے میں آج کھل کر سب کچھ ہی، تقریباً سب کچھ ہی سیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نظر اس چیز کو لگتی ہے جس کے اوپر نظر ٹھہر سکتی ہے، چور اسی کے پیچھے پڑتا ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ جادو ٹونا ایک ایسی بڑھتی ہوئی بیماری ہے جو کہ پاک و ہند میں شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو یا کوئی ایسا شخص ہو جو کہ اپنی پوری زندگی میں اس جادو ٹونے یا بد نظر کی بیماری سے نہ گزرا ہو۔ جنات ایک چھپی ہوئی مخلوق ہے۔ جن جو لفظ ہے نا، جن مطلب جن کا جو مطلب ہے وہ ہے، اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، جیسے ہم جنت کہتے ہیں نا، اس کا مطلب چھپی ہوئی چیز جسے کوئی بھی واقف نہ ہو۔ جنات کے یہ معنی یہی ہے، اور یہی ہے وہ جو بیماری لے کر آتے ہیں، چھپی ہوئی بیماری جو کہ ہے جادو ٹونا، جو کہ باطنی بیماری ہے، چھپی ہوئی رہتی ہے، یہ خاموشی کے ساتھ انسان کی روح میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اپنے کلام میں رب العزت فرماتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ جنات تھے جو کہ جادو ٹونا سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے۔ ان کا جادو ٹونا سیکھنا کفر کے دائرے میں، زمرے میں گنا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو ٹونا، جو کوئی بھی جادو ٹونے کے حوالے سے جو کوئی اس کے لین دین میں، سکھانے میں، سیکھنے میں، کرنے میں، کرانے میں جس بھی طریقے سے شامل ہے، وہ کفر کا ہی مرتکب کہلائے گا۔ لوگ یوں ہی بیچارے در بدر پھرتے رہتے ہیں، لوگوں کی ہتھے چڑھ جاتے ہیں کسی طریقے سے، بس جادو ٹونے کے نام پر لوگوں کو پھر گمراہ کیا جاتا ہے، الجھایا جاتا ہے۔ یاد رکھ لیں اس بات کو، حدیث شریف کے قوم پہ مفہوم ہے کہ کوئی بھی بیماری اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ایسی جس کا علاج اس نے نہ اتارا ہو۔ جادو کی علامات میں سب سے پہلی چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جو خواب آتے ہیں وہ بے ربط آتے ہیں، اس میں خون یا گوشت نظر آنا، سانپ یا چھپکلی نظر آنا، اونچائی سے گرتا ہوا نظر آنا، خود کو دیکھنا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو جادو ٹونے کی علامات، احتیاط وغیرہ وغیرہ، اس میں ساری بات ہی تفصیل سے بتائی تھی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم باقاعدہ ہر چیز کو ہم کھول کر مزید تفصیل سے انشاءاللہ بتائیں گے۔ اب جس وقت انسان کو بدبو آتی ہے بیٹھے بیٹھے، غصہ آتا ہے بیٹھے بیٹھے، اس شخص سے ملنے کا دل جاتا ہے جس سے وہ دراصل نفرت کرتا ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ مت ملنا ایسے شخص سے، یا آپ کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن وہی کام جو کہ نقصان دہ ہوتا ہے انسان کے لیے، اس کو پتہ ہے کہ میرے لیے نقصان دہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے یہ دشمن ہے میرا، مگر وہ اسی سے ہی ملنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ اپنے ہی گھر والوں سے لڑنے کا، جھگڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اپنی بیوی سے لڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان کس وقت خوش ہوتا ہے؟ جس وقت میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے۔ اس میں بیماری ہے جو کہ سلیپ پیرالائسس ہے، کہ رات کو سوتے وقت انسان کو ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کو، پورا جسم کو کسی شیطانی چیز نے جکڑ لیا ہے۔ جسمانی بیماریوں کا روحانی علاج، پوری ساری کی ساری ہی بیماریاں، اس میں تمام چیزیں ہم نے کور کی تھی۔ یہ بھی ایک ویڈیو ہے، وہ بھی اگر آپ چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے بھی چاہیں تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ہاں، دعا میں نام دلوانا ہو تو کمنٹ میں جائیے، اپنا نام، ملک و شہر کے نام کے ساتھ لکھیے، roshnicenter.com پہ جائیے، وہاں پہ بہت سارے فارم دیے گئے ہیں استخارے کے لیے، دعا کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے۔ آپ جائیے، وہاں پر بھی ہمارے معاونین ہیں جو آپ کو باقاعدہ پوری دنیا سے جو کوئی بھی رابطہ کرتا ہے اسے باقاعدہ جواب دیتے ہیں۔ اس کی ایک اور علامت ہوتی ہے جو کہ انسان کی یادداشت شدید کمزور ہو جاتی ہے، نسیان کا مرض، یعنی کہ بھول جانے کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ سامنے رکھی چیز نہیں ملتی، جس کو نظر بندی بھی کہتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا کیا کہہ لیتے ہیں لوگ۔ تو سامنے رکھی چیز نہیں ملتی، پھر دوبارہ ڈھونڈتے رہنے کے بعد، بار بار ڈھونڈتے رہنے کے بعد وہیں سامنے رکھی ہی مل جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسی علامات ہیں جادو ٹونے کی جو کہ انسان کے ذہن کو اور زیادہ کمزور کرتی چلی جاتی ہے۔ انسان کو خود یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کسی شیطانی چکر میں ہے مبتلا، یا کوئی روحانی مسئلہ ہے، یا وہ نفسیاتی کسی اور بیماری میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا لمحہ فکریہ، سب سے بڑا زوال اور سبو حالی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ جس وقت کبھی کسی معالج کے پاس اس کو معالج سمجھ کر انسان جاتا ہے اور وہ آپ کو سامنے سے یہ کہہ دے کہ کالے علم کا علاج کالے سے ہی ہوگا۔ تنزلی کی اور زوال کی اس سے بھی بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ لوگ ان باتوں پر پھر اعتبار بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، سیدھی سی بات یہ ہے کہ صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے۔ ہم بظاہر ظاہری طور پر نہا دھو کر، پاک صاف ہو کر، اچھے کپڑے پہن لیں،
صاف ستھرے ہو جائیں، لیکن روحانی طور پر ناپاکی کے گٹھے، ناپاکی کے دھبے لے کے اگر ہم اپنی روح پہ لے کے اگر گھومتے رہیں گے تو یہ کیسے چلے گا؟ یاد رکھیں اس بات کو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام میں آ گیا وہ سلامتی میں آ گیا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص کیچڑ کو کیچڑ سے نہیں دھو سکتا۔ کالے کا علاج کالے والے سے نہیں ہوگا جس اندھیرے کا علاج روشنی سے ہوگا، نور کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم کریں گے اس اندھیرے کا علاج۔ اور جو دعائیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا، مصنون طریقوں سے دعائیں ہیں جو کہ دعائیں نور کہلاتی ہیں انشاءاللہ۔ اس کا پورا فارمیٹ انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر کے اندر آپ کو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بتا رہے ہیں جو کہ آپ کی لائف انشاءاللہ چینج کر دے گی۔ شیطانی چکر سے انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا انشاءاللہ چھٹکارا ہونے والا ہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں۔ کہتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ قرآن شریف میں آیا کہ حاسدوں کے حسد سے ہمیں بچنا ہے، ہمیشہ قیامت تک کے ہر شخص کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچنا ہے۔ آج کل جو کوئی بھی آپ کوئی بھی دیکھیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو مجھے بھی مل جائے، میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ بھائی کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس تو ہے نہیں، میں تو ناکام بھی ہوں، نکما بھی ہوں، میں محنت بھی نہیں کرتا، اس کے پاس کیسے آ گئی؟ فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر آپ جس وقت اپنی تصویر اپنے کیک کی آپ لگاتے ہیں نا تو 100-200 لوگ اس کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کے پیٹ میں آتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں یار بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ نوری علم سے، دعائیں پڑھ کے، قرآن دعاؤں سے ہمیں جلدی فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ، میرے بھائی، میری بہن، میرے روحانی بچوں، سمجھو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس بار بار آئیں۔ سمجھے اس چیز کو، نیکی کا راستہ ہی ہے جو آپ کو ترقی کی طرف، بھلائی کی طرف اور فلاح کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ الحمدللہ روشنی سینٹر کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ روشنی کا تو کام ہی ہے پھیلنا۔ ہزاروں لوگ واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، سینکڑوں لوگ فون کالز کرتے ہیں جس کے اوپر باقاعدہ ہمارے معاونین موجود ہیں آپ کی معاونت کے لیے، آپ کو جواب دینے کے لیے۔ اب تو باقاعدہ ہم نے 1 to 1 میرے ساتھ الحمدللہ ویڈیو کال کا بھی آغاز کر لیا ہے۔ الحمدللہ ہزاروں لوگ ان باتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچا جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں جادو ٹونا، کرتا کیسا ہے، کوئی کیسے کسی کے اوپر جادو کر سکتا ہے؟ حسد تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس حسد کے لیول پر درجات کو بڑھاتے بڑھاتے انسان کسی بھی درجے کو، کسی بھی لیول کو چھو سکتا ہے۔ دیکھیے ذرا غور کیجیے، جب ایک قبرستان کی صفائی ہوئی تو کیا کیا سامان وہاں سے برآمد ہوا۔ کرنے والا، جادو ٹونا کروانے والا اور کرنے والا تو اس دنیا سے مر کھپ گئے ہوں گے، دفع ہو چکے ہوں گے، لیکن جو لوگ جن کے اوپر یہ جادو ٹونا کیا گیا ہوگا، جن کی تصویریں ہیں یا جو کچھ بھی ہے، ان کی نسلیں برباد ہو گئی ہوں گی۔ جو لوگ مجھ سے براہ راست رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اسی ویڈیو میں کہیں آگے پیچھے دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس کا طریقہ کار دیا جائے گا کہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ براہ راست کس طریقے سے رابطہ کر پائیں گے۔ جادو ٹونے کا علاج اب نوٹ کیجئے، تمام ہی علاج شرعی لحاظ سے اور احادیث کریمہ سے ثابت ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 4 5 6 7 علاج میں آپ کو بتا رہا ہوں، کاغذ قلم رکھیے اپنے پاس اور نوٹ کرتے چلے جائیے اپنے پاس، اب سنبھال کے رکھیے، آپ کو زندگی بھر چیزیں انشاءاللہ کام آئیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شیطانی بیماری ہوئی جو کہ صحابہ کرام کی تمام ہی سبھی لوگوں کو ہو گئی، صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جس وقت مکے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب العزت کے حضور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بیماری ہے، یہ جو بخار ہے، یہ جو وبا ہے، یہ ساری کی ساری بیماری مدینے سے تو جوفا کی طرف بھیج دے۔ جوفا ایک علاقہ تھا جو کہ مدینے کے قریب تھا، اور مکے کی فضا سے مدینے کی جو فضا ہے، مدینے کی جو ہوا ہے، اس کو زیادہ پر نور اور معطر کر دے، یعنی کہ بابرکت کر دے۔ اگلے ہی دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت صبح میں فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے ان کا روٹین جو تھا اس دور کا وہ یہ تھا کہ خواب سنا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز اپنا ایک خواب سنا ہے کہ میں نے دعا کی اور رات کو میں سویا جس وقت، تو رات میں ایک بلا مجھے خواب میں نظر آئی جو کہ بال کھلے تھے،
کالی ایک عجیب سی بڑے بڑے بالوں والی ایک عورت تھی جو کہ مدینے سے نکل کر جوفا کی طرف بھاگتی چلی گئی، اور اس کے بعد اس دن کے بعد صحابہ کرام میں کوئی شخص بھی اس دن کے بعد بیمار نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جب بھی علاج کرنا ہوتا ہے ہم صرف اور صرف دوائیں کھاتے رہیں، اوور ٹریٹ اوور ڈائگنوز کرتے رہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی صحیح تشخیص کریں۔ آپ کو صحیح ڈائگنوسس کی سب سے پہلے ضرورت ہوتی ہے، صحیح علاج سے پہلے۔ ہمیشہ جب بھی علاج کریں تو دعا اور دوا دونوں کے ذریعے سے کریں، اور یہی صحیح نبوی طریقہ ہے کہ دوا اور دعا دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلا علاج آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ جو کہ چوتھے کلمے کے نام سے یہ جو دعا ہے، یہ جو مشہور ہے، یہ پڑھ لے گا، اس پر کوئی بھی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا۔ جو کوئی بد اثر ہے وہ انشاءاللہ زائل ہوتا چلا جائے گا۔ اور چوتھا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ مدینے کے سب سے بڑے حکیم جو کہلاتے تھے وہ تھے حضرت حارث بن کلدہ۔ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک نسخہ سکھایا تھا، وہ یہ تھا، یہ بھی جادو ٹونے اور کسی بھی زہر، کوئی بھی زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا، کوئی بھی جادو ٹونا آپ پر اثر نہیں کرے گا، احادیث کریمہ کے مطابق۔ پورا دن بھر جو شخص 7 اجوا کھجور ہیں گٹھلی سمیت کوٹ کر پیس کر کھا لے گا، اسے کوئی بھی چیز ضرر رساں کوئی بھی چیز انشاءاللہ کبھی بھی اثر نہیں کرے گی۔ اور یاد رکھیے، اگر اجوا کھجور اگر آپ کے پاس نہیں اویلیبل ہے، آپ اگر نہیں افورڈ کر پا رہے، اگر کوئی بھی میرے روحانی بیٹے بیٹیاں کو اگر نہیں افورڈ کر پا رہے، تو پھر سادہ کھجور ہیں جو ہے وہ آپ لے لیجئے 7 عدد، اس پر درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ اس کو آپ کو وہی تاثیر ملے گی جو کہ اجوا کھجور سے انشاءاللہ ملنی تھی۔ اس سے آپ کے جسم میں اور روح میں جو کوئی بھی شیطانی ٹاکسک جو کوئی مواد ہے انشاءاللہ وہ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس شخص پر بھی کوئی بھی جادو ٹونا اثر نہیں کرے گا جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو رات میں ہی شیطانی چیزیں آ کے پکڑ لیتی ہیں، جگڑ لیتی ہیں، تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کا عمل ضرور کیا کریں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی، حدیث شریف کا کم و بیش مفہوم ہے، اس گھر کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے ایک کام کیجئے، سورہ بقرہ پڑھیے، ایک مرتبہ گھر کے درمیان میں بیٹھ کر قبلہ رخ ہو جائیے، گھر کے درمیان میں بیٹھ کر پڑھیے، اور تمام ہی چاروں کونوں کے اوپر ایک دفعہ پڑھ کر دن میں صرف اور صرف ایک مرتبہ ضرور پڑھ کر دم کریں۔ جو کوئی بھی ہانٹڈ ہاؤس ہے، جو کوئی بھی گھروں کی جس بھی گھروں کے اندر بد اثرات ہیں انشاءاللہ وہ آسانی کے ساتھ آپ کا پیچھا جلد ہی چھوڑ دیں گے۔ سورہ بقرہ کے ذریعے سے ہم نے پورے گھر کا علاج کرنا بھی سیکھا، اب ہم سیکھیں گے انڈیویجول علاج معوذتین کے ذریعے سے، یعنی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے سے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ 3 دفعہ سورہ فلق پڑھنی ہے، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھنی ہے، الٹے ہاتھ کی طرف دم کرنا ہے، پھر سیدھے ہاتھ کی طرف بھی پھر دم کر دینا۔ یہ ہو گیا آپ کا انڈیویجول علاج۔ جو کوئی بھی بد اثر ہے جسم کے اندر بیٹھا ہوا، اس کو نکالنے کا طریقہ بھی 11 پیالے پانی کے تیار کرنے کا طریقہ کار نوٹ کر لیجئے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ہم پڑھیں گے، پوری 11 ہی یہ جو آیتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے قل اعوذ برب الفلق یہ پڑھا جائے گا، 3 مرتبہ 1 گلاس پانی میں دم کریں، من شر ما خلق، اس طریقے سے ایک ایک کر کے آپ کو پیالے پر دم کرنا ہے۔ آخری پیالے کے بعد پڑھیں گے من الجنت والناس، 3 مرتبہ پڑھ کر یہ پانی آپ دم کر کے رکھ لیں گے۔ اب پورے دن کے اندر فجر کے وقت یہ پانی تیار کریں گے، اور پورا دن بھر آہستہ 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 آہستہ، کوئی اور پانی بھی چاہیں تو پی سکتے ہیں، چاہیں تو، مگر کوشش کریں کہ یہی پانی پئیں پورا دن بھر مغرب تک۔ پورے دن کے اندر 11 پیالے یہ پانی آپ کو انشاءاللہ پینے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی پیشاب کریں گے اس نیت سے کریں کہ بھائی جو کوئی بھی بیماری ہے جسمانی یا روحانی وہ جسم سے خارج ہو جائے، اس نیت سے انشاءاللہ یہ پانی آپ پئیں گے۔ اور کلام پاک کے ذریعے سے، قرآن پاک شفا ہے، کلام پاک کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو شفا ضرور ملے گی۔ کراچی اور اس کے مضافات میں جو لوگ بھی رہائش پذیر ہیں اور آتے ہیں روشنی سینٹر کراچی ملاقات کے لیے، تو برائے مہربانی مجھ سے ملاقات کی ضد نہ کریں۔ ہمارے مخلصین اور معاونین موجود ہیں آپ کی معاونت کے لیے، جن سے آ کے آپ ملاقات کر سکتے ہیں، اور آ کے اپنا مسئلہ آپ آمنے سامنے بیٹھ کر آپ اپنی بیماری کا یا اپنا مسئلہ آپ بیان کر پائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تقریباً 10 بار کہہ چکا ہوں کہ کالے کا علاج کالے سے ہم نہیں کریں گے۔
میرے 10 دفعہ کہنے کو آپ 100 دفعہ 1000 دفعہ سمجھ لیجئے۔ ترمذی کی روایت میں جو دعائے نور ہے، کالے کا علاج ہم کریں گے نور سے، اللہ تعالیٰ کے نور سے انشاءاللہ، جو کہ سکھائی گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے بتائی گئی ترمذی کی ایک دعا ہے۔ اپنی زندگی سے اندھیروں کو اور سیاہی کو اور جادو ٹونے کے اندھیرے کو نکالنے کے لیے اب دعائے نور میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے۔ اللہم اجعل لی نوراً فی قلبی نوراً فی قبری نوراً من بین یدی نوراً من خلفی نوراً عن یمینی نوراً عن شمالی نوراً من فوقی نوراً من تحتی نوراً فی سمعی نوراً فی بصری نوراً فی شعری نوراً فی بشری نوراً فی لحمی نوراً فی دمی نوراً فی عظامی اللہم اعظم لی نوراً و آتینی نوراً واجعل لی نورا۔ جب بھی یہ دعا پڑھیں تو ساتھ ہی ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی نیت بھی ہو جائے۔ اے اللہ میرے دل میں نور بھر دے، میری قبر میں میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر اور نیچے نور ہی نور پھیلا دے۔ اے اللہ میرے کانوں، میری آنکھوں، میرے بالوں، میری جلد، میرے گوشت، میرے خون اور میری ہڈیوں میں نور ہی نور بھر دے۔ اے اللہ میرے لیے نور کو بڑا فرما، مجھے نور عطا فرما اور میرے لیے نور بنا دے۔ جادو ٹونا ہو یا کوئی بھی روحانی بیماری ہو، یہ نحوست کی طرح برکت کو کھا جاتی ہے، یہ دیمک کی طرح تمام تر توانائیوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے ان شیطانی بیماریوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح دوسروں کے لیے فیض والا، کرم والا، فائدے والا، برکت والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔